السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کئی خواتین ایسی ہیں ہمارے معاشرہ میں جو حج کرنے کے لیے جاتی ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہوتا، غیر محرم سے رشتے جوڑ لیتی ہیں، اور یہ جڑوانے والے کہیں بیٹا شریک ہو سکتا ہے، بیٹا اپنی ماں کا رشتہ کسی سے جڑوا دیتا ہے، یا شوہر اپنی بیوی کا، یا بھائی اپنی بہن کا، یا باپ اپنی بیٹی کا، مختلف یہ جو رشتے ہیں ایسے ہی معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور آگے جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رشتے جوڑنے والے ہیں، کوئی عورت کہاں کی ہے، مرد کہاں کا ہے، ان کا رشتہ ثابت کر دیا اور ان کا تعلق جوڑ کر ان کو بھیج دیتے ہیں۔ ان سب کے لیے توجہ کا مقام ہے قرآن عظیم کے اندر سورہ آل عمران میں، جہاں پر حج کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو طاقت ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام، محدثین اعظام، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی طاقت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ جب تک محرم نہیں ہے تو تب تک اس پر حج ہی فرض نہیں ہے۔ حج جو فرض عبادت ہے وہ اس پر فرض ہی نہیں ہوتی عورت پر جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ اور عمرہ جو فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مبارکہ ہے، اگر منت نہ مانی ہو تو، اگر نظر مانی ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، تو تب تک وہ بھی مکمل پورا کرنا لازمی نہیں ہے جب تک محرم ساتھ نہیں ہے۔ وہاں تک جانے کے اسباب میں محرم ساتھ مہیا نہیں ہوتا، تب تک اس پر ضروری نہیں ہوتا ہے ادا کرنا۔ اور احادیث طیبات کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواتین کو بھی عزتوں سے نوازنے والے ہیں، عورتوں کو بھی عزتیں عطا فرمانے والے ہیں، مردوں کو توجہ دلانے والے ہیں کہ اپنی خواتین کی عزتوں کے اوپر پہرے دو، حفاظت کرو۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں آپ یہ ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک شخص حاضر ہوئے جن نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا ہوا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، تو اب فرمائے میں کیا کروں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ جا اور تو ساتھ مل کر حج کر۔ غزوہ اس سے آپ نے چھڑوا دیا، جہاد چھڑوا دیا، فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ جا، بیوی کو اکیلا نہیں بھیجنا ہے۔ اور ساتھ مسلم شریف کے اندر مسلسل 7-8 حدیث طیبات ہیں، جن میں سے میں ایک صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالی شان فرمان ہے کہ وہ عورت جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دن کا بھی سفر بغیر محرم کے کرے یا ایک رات کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ حدیث طیبات میں 3 دن کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، عورت چاہے جیسی بھی ہے، جوان ہے، بوڑھیا ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی ان کو جانا ہو عمرہ کے لیے، حج کے لیے، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن محرم کے ساتھ، محرم کے بغیر قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 162 پر ایسے ہی سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے عورت بوڑھیا ہو، چاہے جوان ہو، جیسی بھی عورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ حج کے لیے جائے تو اس کے ساتھ اس کا شوہر ہونا چاہیے، اس کا بیٹا ہونا چاہیے، کوئی ایسا محرم ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح حرام ہے، وہ ساتھ جائے، ورنہ ویسے عورت کو جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، ایسے رشتہ جوڑ کر، جھوٹا رشتہ جوڑ کر جانا، غیر محرموں کے ساتھ جانا قطعاً حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ سفر چاہے کوئی بھی ہو، چاہے عمرہ شریف کا ہے، حج کے لیے ہے، کوئی بھی ہے، سفر ہر قسم کا ایسے غیر مردوں کے ساتھ کرنا پیارے بھائیو حرام ہے۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اپنی خواتین کو سمجھائیں کہ اس عظیم سعادت کے لیے جو عمرہ شریف کی سعادت ہے، حج مبارکہ کی سعادت ہے، اس کے لیے حرام کام مت کریں، حرام ذرائع مت بنائیں۔ جب شریعت نے فرض ہی نہیں فرمائے ہوئے ہیں تب تک، جب تک صحیح اہتمام نہیں ہو جاتا، تو پھر اپنے اوپر خود بخود گناہوں کا بوجھ لادنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں سے جائیں گے، جب تک جاتے رہیں گے، سارا سفر، یہاں سے جانا، وہاں سے واپس آنا، وہاں رہنا، قدم قدم پر حرام کا ارتکاب ہے۔ غیر محرموں کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب حرام کا ارتکاب ہے۔ اس میں سارے جو لوگ یہ معاملے کروانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، آخرت کا خوف رکھنا چاہیے،
چند پیسوں کی خاطر، چند ہزار روپیوں کی خاطر اتنا بڑا مذاق مت بنائیں پیارے بھائیو شریعت کے ساتھ۔ یہ سارے احکامات خواتین کی حفاظت کے لیے ہیں کہ غیر محرم کے ساتھ مت بھیجیں، بعد میں نقصان ہوگا، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت